کتنی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک کیس سناؤں گا, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم کسی کا کیس ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس سے اجازت لی ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی بات آگے کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ دا نیم. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آلویز پیپل پرمٹ اس. ایک کیس تھا جس میں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک کاؤنسلر جو ہے وہ سسٹر کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی, اینڈ شی آسکڈ ہر کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انوالوڈ ان ٹو دس تھنگ. اور ظاہر ہے کاؤنسلنگ اس چیز کی تھی, پارن ایڈکشن کی تھی. اب یہ باتیں ایکچولی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلرز ہیں بہت زیادہ, تو کاؤنسلرز میں آپس میں کچھ باتیں شیئر ہوتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انفارمیشن دیں, ڈیٹا دیں, ایک دوسرے کو اسٹریٹجی بتائیں کہ ہاؤ ٹو کاؤنسل دی ادر پرسن وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم اینڈ بائی کیپنگ اٹ کانفیڈینشیل. دیٹس فار شیور. تو یہ بات سامنے آئی کہ دا وے شی گاٹ انوالوڈ ان ٹو دس تھنگ از لائک دیٹ کہ شی ہیڈ اے ریلیشن شپ ود اے گائے اینڈ دا گائے گاٹ میریڈ ٹو سم ون ایلس. ان کی شادی کہیں اور ہو گئی, بڑی کامن اسٹوری ہے. اینڈ دا گرل گاٹ سو مچ ڈپریسڈ, شی اسٹارٹیڈ اسموکنگ, شی گاٹ ان ٹو ڈرگس, اینڈ دین ون ڈے ون آف ہر کلاس فیلوز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہر obviously in this state, وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. میل کلاس فیلو کی بات کر رہا ہوں. اینڈ دین ہی شوڈ ہر سم ویڈیوز اینڈ دس از ہاؤ اٹ آل بگین, دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. اینڈ دس از ناٹ جسٹ ون اسٹوری, دیر آر سو مینی اسٹوریز کہ دوست نے انٹروڈیوس کرایا. چلو میل اور میل دوست تو الگ بات ہے نا, اب تو یہ دوستی کا کنسیپٹ جو میل فیمیل میں ہماری یونیورسٹیز میں بن گیا ہے, اور ہماری یوتھ بہت دھڑلے سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور کاؤنٹر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہ تو حدیث اب ہم سنائیں تو آگے سے فوراً کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں جی 21ویں صدی ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹس پرانے ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ. اب تو سارے پڑھے لکھے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اب تو سب غلط اور صحیح کو سمجھتے ہیں. تو یہ پرانی باتیں ہیں کہ مرد اور عورت میں اختلاط ہو, مرد اور عورت میں انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ پرانے دور کی باتیں ہیں, نعوذ باللہ. دس از واٹ از سیڈ ان دا ریپلائی ٹو دیز تھنگز. لیکن اگر سارے پڑھے لکھے ہیں, اگر سارے ڈیسنٹ ہیں, اگر سارے جو ہیں وہ صحیح اور غلط کو جانتے ہیں, تو پھر سکینڈلز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, افیئرز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, پھر نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کیوں ہو رہی ہے, پھر فزیکل ابیوز کیوں ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پھر وہ اتنا زیادہ ایموشنل ڈسٹریس سے کیوں گزر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اللہ رسول کے بتائے ہوئے لاز کو سرپاس کریں گے, اور سرپاس نہ صرف سرپاس بلکہ ان کو اگنور کرتے ہوئے, ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے انہی ایکشنز میں انوالوڈ ہوں گے جو ہماری ڈیزائرز کہتی ہیں, تو پھر ڈپریشن میں جانا, ڈسٹریس میں جانا, ایموشنل ٹرموائل میں جانا, یہ بہت عام سے ایفیکٹس ہیں اور یہ بہت ایویڈنٹ ایفیکٹس ہیں اس کے. تو بہرحال بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایسے دوست بنائیں گے جو آپ کو اس طرف لے کر جائیں, ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا نا کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے, کیونکہ سانپ کے ڈسنے سے آپ زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے, لیکن برے دوست کے ڈسنے سے اور برے دوست کی کمپنی سے آپ کی تمام زندگی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یعنی کہ وہ لائف جو ایکچولی میٹر کرتی ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی. میں آپ کو بہت سے اسٹیٹسٹکس بتا سکتا ہوں اس پہ, بٹ اس میں بہت بار بات ہوئی ہے اسٹیٹسٹکس کے اوپر. انشاءاللہ میں دوبارہ ایک ریویژن کراؤں گا آپ کو, اس پہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں. لیکن یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں, کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اس مسئلے کے حوالے سے سیریسنس نہیں پیدا ہوگی, ہمیں یہ نہیں احساس ہوگا کہ اس وقت یوتھ کی ڈی موٹیویشن کی وجہ, رشتے ڈیلے ہونے کی وجہ, رشتوں میں مسئلے مسائل آنے کی وجہ, ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی وجہ, ان کی سٹڈیز میں ناکامی کی وجہ, ان کی سٹڈیز سے دور جانے کی وجہ, ان کے ڈی فوکس ہونے کی وجہ, ان کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی وجہ, ان کی ان پروڈکٹیو ہونے کی وجہ,
ان کی صحت ڈاؤن ہونے کی وجہ، شادی کے بعد ان کو ازدواجی زندگی میں مسائل آنے کی وجہ، اور ریئل لائف سے دور جانے کی وجہ، وہ سب اس ایک چیز سے کنیکٹڈ ہے، اس ایک چیز کی ایڈکشن سے کنیکٹڈ ہے. Such is the serious situation that we are all countering in this 21st century. And as I said, this is a global pandemic. Unfortunately, it is increasing in Muslim countries. And in fact, some of the Muslim countries are one of the highest consumers of this thing. یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمان کنٹریز. تو سب سے جو ڈیزاسٹرس ایفیکٹس کی میں نے بات کی نا، جن میں میں نے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بات کی، جس میں میں نے صحت ڈاؤن ہونے کی بات کی اور ان ساری چیزوں کی بات کی، اس میں ایک اور بہت ڈیزاسٹرس ایفیکٹ اس چیز کا. دیکھیں، یہ مت سمجھیں کہ اس چیز کا ہمارے برینز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. There are so many researches available on the internet, psychological researches, how this thing, being addicted to this thing can reduce certain parts of our brain, which are higher level cognitive parts, which are responsible for certain cognitive functions, such as analytical ability, such as, the ability to see consequences, such as the ability to perform certain higher level functions in life. There are so many researches available regarding this جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. But one such impact جس کا سوچ کے میری روح کانپتی ہے اور جو ہم نے کاؤنسلنگ کیسز میں دیکھا ہے, the one who gets into this thing and does not fight, میں ریپیٹ کروں گا, the one who gets into this thing and does not fight and considers this normal, that person gets accustomed to it, and not even real relationship is going to fulfill the sexual desire of that person. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو بندہ اس سے بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہے اور اس چیز کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے, شادی کرنے کے بعد بھی یہ چیز اسے نہیں چھوڑے گی. although شادی ایک بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن وی ہیو سو مینی کیسز کہ میرڈ لوگ بھی آئے ہیں جو اس چیز میں انوالو ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ چونکہ ان کا جو پلیجر کی سینس ہے اور جو لٹرلی جو پلیجر کے سینٹرز ہیں برین کے, وہ اس چیز کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں, تو اب انہیں وہ پلیجر نہیں آتا ریئل سیکس لائف سے جو اصل میں یہ کام کر کے آتا. And that's why the need to look at it is still there. That's why the need to hunt, literally hunt, for someone who can watch it with you or who can perform that online thing with you. یہ جو میں لینگویج یوز کر رہا ہوں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. All that thing is still there. Even after having a real life partner, the need is there. craving is there. اللہ معاف کرے, یہ بہت ڈیزاسٹرس سچویشن ہے. I don't want to make anyone hopeless جو شادی کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ میجورٹی لوگ شادی کرنے کے بعد اس چیز سے کافی دور ہو جاتے ہیں, کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس چیز کو فائٹ ہی نہیں کر رہے, جو اس چیز کو ریزسٹ ہی نہیں کر رہے, اور جو اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھ رہے, اینڈ دے ہیو لٹرلی گیون اپ کہ بھائی یہ اب ایک روٹین چیز ہے اور کوئی بات نہیں, چلنے دو, تو ان لوگ کے لیے ایون آفٹر میرج بھی بہت سے پرابلمس آئیں گے.